أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کا خلاصہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ سورہ نساء کے ابتدائی حصے کے جو 4-5 مسائل تھے وہ ہم نے چوتھے پارے کے آخر میں بیان کر دیے کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو وہ آپ کو بیان کر دی گئی کہ 3 قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نسبی رشتے، اس طرح رضاعی رشتے اور مصاہرت، یعنی آپ ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ کی زوجہ گھر والی زندہ ہے تو اپنی سالی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے والمحصنات سے یہاں سے وہ عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کہ جن کے خامد موجود ہوتے ہیں، ان لوگوں سے، ان خواتین سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ دوران جنگ قیدی عورتوں سے متعلق مسائل کچھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 8 ہجری کے اندر حنین کے دن اوطاس کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا اور ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو صحابہ کرام مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بیت المال بھی انہوں نے مال غنیمت بھی حاصل کیا، تو اس میں چند لونڈیاں، لڑکیاں، خواتین جو شادی شدہ تھی وہ بھی جو ہے حاصل ہوئیں۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے کیونکہ ان کے تو پہلے شوہر موجود ہیں۔ تو پھر شریعت نے یہ حکم دیا کہ استبراء رحم 1 ماہ انتظار کر لیں، اگر ان کو حیض آ جاتا ہے تو ان کا رحم صاف ہے، آپ اس کے بعد ان کے ساتھ ازدواجی معاملات قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوا نُجُورَ سے متع کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں سے بعض تشیع متع کے جواز کی دلیل نکالتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ میں نے آپ کو متع کی اجازت دی تھی۔ متع کیا ہوتا ہے کہ چند دنوں کے لیے کسی عورت کے ساتھ یہ بات طے کر لینا کہ میں آپ سے، آپ کے جسم سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کو فلاں چیز دوں گا، اتنی قیمت، اتنی کوئی چیز، اگر بات طے ہو جاتی ہے تو اسے متع کہتے تھے۔ تو یہ فتح مکہ کے وقت تک تو یہ حلال اور جائز تھا، نبی پاک نے فرمایا میں نے اس کی اجازت بھی دی تھی، اور اب میں اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کتاب النکاح باب نکاح متع کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب متع قیامت کے دن تک کے لیے رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسی 5ویں پارے کے اندر الرجال قوامون علی النساء سے مرد کی حاکمیت اور فضیلت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد ہی جو ہے نگران ہے گھر کا بھی، اور گھر کے نظام کا اور عورت کے اخراجات کا، سب کا جو ذمہ داری ہے وہ مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو حکمرانی ہے وہ مرد کرے گا، امامت ہے، حکمرانی ہے مردوں کی، یہ جو حکمرانی ہے مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کی وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمران عورت ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری مغازی کے اندر۔ تو آگے اسی مسئلے کے پارے کے اندر نافرمان بیوی کا علاج بتایا گیا کہ آپ نافرمان بیوی کو کیسے سدھار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو وَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، نہیں مانتی تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، اور اسی طرح پھر تیسرے نمبر پر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مناسب سزا دو، چوٹ نہیں لگنی چاہیے، ان کے منہ پر بھی نہ مارے، مناسب سزا دو ان کو۔ اگر اس کے باوجود بھی عورت نہیں مانتی، نہیں سیٹ ہوتی، پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایسی بد چلن عورت ہے، بد زبان ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جلد چھٹکارا لینا چاہیے، وگرنہ آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل بیان کیے گئے، تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانہ، امانت لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے
نبی علیہ السلام کو فتح مکہ سے عثمان بن طلحہ نے روکا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا تھا، حضرت عثمان بن طلحہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ایک دن آئے گا یہ جو خانہ کعبہ کی چابی ہے تم میرے ہاتھ کے اندر دیکھو گے۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک پر حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی رکھی، آپ خانہ کعبہ کے اندر گئے، عبادت کے بعد واپس ہے تو وہی چابی، یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، وہی چابی نبی علیہ السلام نے لوٹا دی، فرمایا کہ قیامت کے دن تک یہ چابی آپ کے خاندان کے اندر رہے گی۔ اور اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم نازل فرمایا، حرمت شراب۔ شراب کے حوالہ سے میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں دوسرے پارے کے اندر کہ 3 آیات آئی تھیں حرمت کے اندر۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور دوسری آیت یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یہ نازل ہوئی۔ پھر تیسری آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 تا جو ہے 91 اس کے اندر پھر شراب کی وہ سب سے آخری آیت، اس کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا کا پس منظر یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہماری دعوت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو کھانا کھایا، اس کے بعد شراب بھی اس میں دعوت کے اندر تھی، وہ میں نے شراب پی، شراب کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، ایک جملہ جو تھا بڑا عجیب تھا، تو اس وقت یہ ہوش میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایمان والو جب شراب کی حالت میں ہو وہ تو نماز میں نہ آیا کرو۔ اس کے بعد یہود کی شرارتیں بیان کی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودی کلمات کے اندر تعریف کرتے، کہتے ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اس کے بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک سے فرمایا کہ شرک قابل مذمت اور ناقابل معافی جرم ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، مرنے سے پہلے ہے، مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، یہاں یہود کا مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر قرار دینا، یہ یہودیوں کا ایک بوجھ تھا۔ یہود قوم جو ہے یہ مشرکین کے ساتھ جو ہے زیادہ رابطہ قائم رکھتی ہے، اور مشرکوں کو کہتی ہے مشرکوں تو مسلمانوں سے بہتر ہو۔ اب ایک مشرک جو ہے وہ مسلمان سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جو یہودی تھے یہ باطل معبودوں پر ایمان بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے جو تھے ان کو کہتے تھے کہ للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ویلعنهم ویلعن اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہودی دشمنی میں آ کے مسلمانوں کی مشرکوں کو بہتر قرار دیتے تھے، تو یہ ایک بغض اور حسد اور اناد تھا۔ اس طرح جبت کا معنی اور طاغوت کا معنی جو ہے وہ اوہام، خرافات، جادو ٹونے، اسی طرح جنتر منتر کے اوپر یہ چیز تویزات اور گنڈوں کے اوپر یہ لفظ بولے جاتے ہیں جبت اور طاغوت۔ اور اس طرح پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو فرمایا کہ اولو الامر سے مراد بعض لوگ یہاں تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، تقلید جو ہے کسی امام صاحب کی لازمی کرے بغیر نہ آپ مسلمان نہیں ہو پائیں گے، جبکہ چاروں ائمہ نے اپنی تقلید سے روکا ہے۔ اصح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے اس کو اپنا لو، ہماری بات کو دیوار پر مار دو، یہ چاروں ائمہ نے یہ بات کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات جو ہے در مختار کے اندر، اور اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد السالک جلد 1 صفحہ 227 پر، اور امام شافعی نے آداب الشافعی کے صفحہ 93 کے اوپر، امام احمد بن حنبل نے ایقاظہم اولو الابصار کے صفحہ 113 پر، چاروں ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے منع کیا۔ انعم اللہ علی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ طبقے 4 ہیں۔ اللہ نے آگے ترغیب دی جہاد کی کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل، تمہیں کیا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جہاد کرو، موت تمہیں گھر پر بیٹھے بھی آ سکتے ہیں، تو میدان کارزار میں اگر آ جائے تو وہ سب سے بڑی موت ہے۔ اور نیچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اس طرح بزدل قوم تھی منافق، کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس، جب ان پر قتال فرض ہوا
تو یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہتے تھے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا۔ اتنے بزدل منافق تھے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ غداریاں کی، نبی کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کر، اس کی جزا جہنم میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور اس طرح پھر فرمایا کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی، یہاں سے ہجرت کا حکم، ہجرت کے حکم پر عمل نہ کرنے والوں کو جو ہے ظالم قرار دیا گیا ہے، کہ جب ہجرت کا تمہیں حکم ہوتا ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے جاؤ۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ مشرکین کے ساتھ رہنا گویا ان جیسا ہونا ہے، جہاں مشرک لوگ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله، جو آدمی مشرک کے ساتھ رہتا ہے، اکٹھا رہے، تو وہ اس کی مثل ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھنے کا جو ہے وہ بتایا، نماز خوف کیسے پڑھنی ہے، اور نماز قصر جو ہے، یہ ساری تفصیلات موجود ہے۔ اور اسی طرح انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، ایک چوری کا انوکھا واقعہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام جو تھا، یہ واقعہ جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، اور علامہ البانی نے اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے۔ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، اور ان تینوں نے چوری کی، کسی کی چوری کرنے کے بعد جو مسروق کا سامان تھا وہ کسی یہودی کے گھر کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جس کے گھر میں وہ مسروق کا چرایا ہوا سامان ملا تھا، وہ میدہ تھا، اسلحہ تھا، ان تینوں نے چرا کے میدہ وغیرہ پکا کے کھا کے بقایا جو تھا وہ کسی کے گھر میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اے نبی علیہ السلام، پھر اللہ نے آپ کو منع کیا، آپ کو اگر واضح شواہد نہ ملے، آپ کو دلیل نہ ملے، تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں نہ لوگوں کے درمیان۔ تو اس کے بعد پھر منافقین کا انجام بیان کیا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو اسی طرح آخر کے اندر عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا عقیدہ اچھا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرو تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، اپنے عقیدے کو درست کرو، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے۔ تو یہ چند ایک باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔